أسمو وأجتاز السماء جلالا آر کے مشاعرہ میڈیا رب کی تجلی رب کی بہار رب کی تجلی رب کی بہار میرے مصطفیٰ کے لیے میرے مصطفیٰ کے لیے ترنم کی دنیا سنا کا دیا ترنم کی دنیا سنا کا دیا ترنم کی دنیا سنا کا دیا میرے مصطفیٰ کے لیے میرے مصطفیٰ کے لیے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا الہی آمین تو کہو ہمارے اڑیے کا پروور ہے بچونے کی دریدرتا بولی میں بھی بخیلی جبکہ آتا اس کی ہے اپنی نہیں زور سے بولو دعائیہ جملے ہیں آمین کہنا چاہیے میرا مطلب آپ سب کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ میں اپنے ہی لیے کہہ رہا ہوں میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو میرا ہنسنا میرا رونا الہی تیری خاطر ہو
مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو میرا مشکل کشا تو ہے میرا حاجت روا تو ہے میرا مشکل کشا تو ہے میرا حاجت روا تو ہے وفا کرنا جفا سہنا الہی تیری خاطر ہو وفا کرنا جفا سہنا الہی تیری خاطر ہو زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں لیکن زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں لیکن تیرے رنگ میں ہمیں ڈھلنا الہی تیری خاطر ہو تیرے رنگ میں ہمیں ڈھلنا الہی تیری خاطر ہو صدر باوقار معزز و موقر علماء کرام نوجوانان اسلام پردہ نشین خواتین اسلام عزیز طلباء عزیز بچوں مجھ ناچیز کو بھی فہرست میں ڈال دیا کہ تو بھی کچھ نیکیاں لے لے تو میں بھی اس نورانی محفل میں شریک ہو کر میں نے چاہا کہ آج تو نظر ہو جائے نہ تو نظم اور غزل حضرت دل صاحب کے جی نہیں چاہتا تھا پڑھنے کو تو پڑھ رہے ہیں پڑھیں گے انشاءاللہ خوب آپ سنیں گے لیکن پھر دل میں آیا نہیں ایک دعا یا جملے کچھ نکل جائیں ہم اور آپ آمین کہتے ہیں کیا پتہ اس گھڑی کو اللہ قبول کر لے بہرحال میں لمبی بات کرنے بیٹھا نہیں ہوں علماء کرام کا ایک جمع غفیر یہاں موجود ہے آپ اس کے سامنے ہیں دوست بزرگوں عزیز مکرم قاری رضوان صاحب نے میں جس آیت کو منتخب کر کے آیا تھا کہ اسی پہ کچھ بولوں گا انہوں نے گرچہ مختصر کیا ہے لیکن ترجمہ تفسیر اس کی آپ کے سامنے رکھ دی ہے آپ نے سن لیا وضاحتاً چند باتیں میں عرض کر دوں کہ رب ذوالجلال نے والدین کی عظمت کو خود بتایا ہے کوئی کیا بتائے اللہ نے والدین کی عظمت کو بتایا ہے ان آیتوں کے اندر جس کی تلاوت میں نے کی ہے ترجمہ تفسیر تو عزیز مکرم بہت اچھا لگا نوجوان عالم انہوں نے بڑی وضاحت سے باتیں رکھی ہیں اللہ کہتا ہے کہ میری ہی عبادت کرو میرے بندوں اور معاً اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ کے اندر کہتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اسی آیت میں جہاں اپنی بندگی اور عبودیت کا اظہار رب ذوالجلال کر رہا ہے معاً والدین کے بارے میں کہتا ہے
کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ نے ترجمہ تفسیر سن لیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم حضور سید عالم کے زمانے میں ایک نوجوان آیا اور آ کر سرور کونین رسول ثقلین نبی الحرمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں جو کچھ کمائی کر کے لے کے آتا ہوں باپ کے حوالے کرتا ہوں، باپ میرا مجھ پر کچھ نہیں خرچ کرتا، سارے پیسوں کو خرچ کر دیتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں بچتا۔ شکایت کر دی اس نے رسول کریم سید عالم کی بارگاہ عالی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں کو سن لی۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اپنے والد ماجد کو بلا کر میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ نوجوان اپنے باپ کی شکایت کرنے کے بعد اپنے والد کے پاس پہنچا کہ رسول کریم حضور سید عالم نے آپ کو طلب کیا ہے، آپ تشریف لے چلیے۔ باپ سمجھ گیا کہ میرے مقدمے کو میرے بیٹے نے میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، بڑی ذلت بڑی رسوائی ہوگی۔ بالآخر باپ نے چلتے ہوئے راستے میں کچھ کہہ ڈالا، بیٹا نے نہ سنا، نہ کوئی فرشتہ سنا، نہ اس کی کان نے کچھ سنا۔ روایت میں آتا ہے کہ باپ نے جو کچھ کہا اس کا سننے والی ایک ذات تھی، وہ اللہ کی ذات تھی۔ اللہ نے اس کی دل کی آواز کو سن لیا۔ سرور کونین رسول ثقلین نبی الحرمین جد الحسن والحسین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے لاڈلے نبی، ابھی جب باپ آ جائے اس بیٹے کا تو اس سے صرف ایک سوال کر دینا اور پوچھ لینا، اے باپ، تو نے ابھی راستے میں آتے ہوئے جو کچھ اپنے دل میں کہا ہے تیرے کان نے بھی نہیں سنا ہے، میرے سامنے اس کا ذکر کر دے۔ باپ پہنچتا ہے بارگاہ رسالت میں، آقا اس سے سوال کرتے ہیں کہ اے باپ، تو نے اپنے بیٹے کے بارے میں ابھی راستے میں چلتے ہوئے جن باتوں کا ذکر کیا ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں گنتا ہوا آیا ہے، گنتا ہوا آیا ہے، میرے سامنے تفصیل سے بتا دو۔ سمجھ گیا کہ میرے آقا تک رب ذوالجلال نے خبر پہنچا دی ہے، اب اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اس نے پوری تفصیل سے بیٹے پر بچپن سے کیے ہوئے احسانات کو گنوانا شروع کیا۔ بالآخر سارے احسانات کو گنوا دیا کہ تیرے ننھے پن سے میں نے جو حالات دیکھے تیرے، تجھ پر مہربانی کی ہے، ماں نے مہربانی کی ہے، باپ نے مہربانی کی ہے۔ بچپن میں تو روتا تھا، ہم روتے تھے، تو پریشان، ہم پریشان ہو جاتے تھے۔ اے بیٹے، تو مجھ سے کہتا، میرے آقا تک یہ بات کیوں پہنچا دیا؟ کیا میں نے تیرے رات کے لیے رات کو جاگا نہیں ہے؟ تو بے چین ہوا، میں بے چین نہیں ہو گیا ہوں؟ تو روتا تھا، میں روتا تھا، اپنی کمائی کو تیرے اوپر صرف کر دیتا تھا تاکہ میرا بچہ اچھا ہو جائے، جائے کہیں دولت اس کی کوئی پرواہ نہیں، میرا بچہ اچھا ہو جائے۔ اتنے احسانات میں نے کیے۔ خدا کی قسم، سرور کونین نے جو ہی باپ کے بتائے ہوئے باتوں کو سنا، باپ کے کو حکم دیا، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بیٹے کو قریب کیا، دامن پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا دھکیلتے ہوئے باپ کی طرف، انت و ربک مالک لابیک، انت و مالک لابیک، اے بیٹے، تیرا مال تیرا نہیں، تیری جان تیری نہیں، تیرا مال بھی تیرے باپ کا، تیری جان بھی تیرے باپ کی ہے۔ آج ہم آپ کیا کر رہے ہیں نوجوانوں؟ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نزدیک ہمیں جواب دہی ہونی پڑے گی۔ دوسری جگہ سورہ لقمان میں رب ذوالجلال کہتا ہے، انشکر لی ولی والدی، اے میرے بندو، میرے شکر گزار بنو اور اپنے باپ ماں کے شکر گزار بنو۔ میں مبارکباد دیتا ہوں عزیز مکرم حافظ و قاری
سید منظر صاحب کو اللہ ان کی عمر میں برکت دے کہ اس موضوع پر پچھلے سال جہاں بھی اللہ نے حاضری کا موقع دیا اسی موضوع پر میں بات کرتا رہا کہ سب سے پہلا اصلاح معاشرہ آپ اپنے گھر سے پیدا کرو، گھر سے پیدا کرو اصلاح معاشرہ۔ اگر نوجوان میرا گھر سے اپنے باپ ماں کو نہیں جو ہے کہ عزت توقیر عظمت لے گا، دنیا میں کس کے کیا ساتھ عزت اور عظمت کا معاملہ۔ آج شادی ہو گئی تو باپ ماں کا درجہ گھٹ گیا، مجھے معاف کر دینا، چند اشعار بھی پڑھتا تھا لیکن وقت کم ہے، بس ایک دو شعر پر اکتفا کروں گا۔ میرے نوجوانوں، شادی باپ ماں نے کر دی، اب یہ باپ اور ماں، ابا جان امی جان کا جو لقب تھا یہ ٹرانسفر ہو کر کے کہاں پہنچ گیا؟ سسرال چلا گیا۔ کیسی یہ عزت کہاں گئی شان، تھوڑا سا دل میں نہیں ہے ایمان، سود اور رشوت پہ کیسا گمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان۔ ماں باپ کیسے اٹھے گی غریبوں کی بیٹی، سامان مانگے ہیں 2-5 پیٹی، پیٹی سے مطلب بکسا، 1 lakh 2 lakh 3 lakh 5 lakh، اللہ جانے کتنی دولت اس بنیاد پہ لے رہا ہے کہ اس کو خدا سے لینے کا چاہتا ہی نہیں کہ خدا دے۔ یہ دنیا میں کبھی کہیں بیٹے کو ہتھیار بنا کر کے مال لوٹ رہا ہے، کہیں کوئی قلم کے ذریعے سے لوٹ رہا ہے، کہیں کوئی بھجالی دکھا کر کے لوٹ رہا ہے، کوئی بندوق دکھا کے لوٹ رہا ہے۔ ان لٹیروں میں سے میں بھی لٹیرا بن گیا، بیٹے کو میں نے ہتھیار بنا کر استعمال کیا۔ نوجوانوں، میرے بزرگوں، دوستوں، اس مجلس سے قاری سید منظر صاحب کے اس عظمت والدین سے آپ اور نوجوان سب عہد لے کر کے اٹھے کہ اب شادی ہوگی تو بغیر ڈیمانڈ کے ہوگی، بغیر کسی لیے دیے کے ہوگی۔ بعض کہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں، باپ کہتے ہیں میں نہیں، پھوپھا کا خیال ہے کہ بیٹے کو ایک موٹر سائیکل چاہیے، اس کے بہنوئی کا خیال ہے کہ بیٹے داماد کو تو اچھا کیا کہتے ہیں واشنگ مشین نہیں دو، تمام رشتہ داروں کا نام فہرست دلوا کر کے تمام سامان کو لینے کا تدبیر بنا دیتا ہے یہ باپ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ مال یہ اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے ہٹانے والے ہیں، ذرا ہوشیار رہنا ان سے، یہ تمہارے لیے عذاب جان بن جائے، عذاب قبر پر عذاب آخرت کا سبب بن سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب جو ہے یہ مال لینے والا مسئلہ، اگر مال باپ لے گا ماں لے گی تو اس کے ساتھ حشر تو ہی ہوتا ہی ہوگا کہ ماں کے بجائے وہ بوڑھی ہو جائے گی۔ باپ مال لیا ہے بوڑھا بن گیا، خرید لیا کسی نے، اب جب خرید کر کے میں غلام بن گیا، میرا بیٹا غلام بن گیا، تو اب کس چیز کا حق رکھتے ہیں؟ گوبر پہ بھی نہیں حق رکھ سکتے گائے کے، اس لیے کہ خریدنے والے نے خرید کر کے اس کو لے لیا، اپنی ملکیت میں لے لیا۔ بیٹے کو اس کے سسرال والوں نے خرید کے لے لیا ہے، اب اس ماں کا اس باپ کا دودھ پہ تو چھوڑو، گوبر پہ بھی کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ بولو ایمانداری سے، اب ایک گائے لے آئے، پھر دوسرے دن گائے بیچنے والی یا گائے بیچنے والا آ کر کے کہے کہ میں اس سے روزانہ دودھ دہتی تھی 5 لیٹر، اب دوہوں کی دونے دیں گے آپ؟ بھائی میں پیسہ دے کے خرید لی اس سے، پھر تیرا کیا حق ہے؟ تو بھائیو، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اللہ کے لیے اس دینی مجلس سے عہد کر کے اٹھے۔ کیسے اٹھے گی؟ آج ہی اللہ کا شکر، آج ہی
ظہر کے جمعے کے بعد ایک جگہ حاضری ہوئی، اس گھر میں 2 رشتہ طے ہوا اور دونوں رشتے بعد اثر میکسیمم 15 آدمی جائیں گے، نہ لینا نہ دینا۔ ایک تو کہا کہ بٹیا کا بھی کپڑا لتا جو بھی سامان میں دوں گا اور اپنے بیٹے کا بھی سامان اور یہ کر لوں گا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے بڑی دعائیں دی، اللہ اس شادی کو بے حد برکت بنائے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس شادی میں کم سے کم خرچ ہو اس شادی میں رب ذوالجلال زیادہ سے زیادہ برکت عطا کرے۔ ان اعظم النکاح برکت ایسرہ مؤون، اللہ کے نبی کی بات پر اعتماد اور بھروسہ کرو۔ نوجوانوں، میرے بزرگوں، دوستوں، شاعر کہتا ہے، بڑے پیارے انداز سے سمجھاتا ہے، شاعر کہتا ہے کیسے اٹھے گی غریبوں کی بیٹی، سامان مانگے ہیں 2-5 پیٹی، گھوڑے سے بدتر ہے ایسے جوان، ہائے مسلمان، ہائے گھوڑا تو بیچارہ مالک کا کھٹ کے وہ کماتا ہے، اچھا نہ بھی کھاتا ہے، گھاس بھی کھاتا ہے، نہ جانے کیا کیا نہیں، یہ کچھ نہیں، مفت کا یہ مل رہا ہے مال، جتنا دباؤ دبا لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مال المرء بغیر طیب نفسہ فہو حرام، کسی کا مال کسی کی مرضی کے بغیر کوئی اگر حاصل کرتا ہے تو وہ حرام مال اس نے حاصل کیا۔ تو اس لیے کیسے اٹھے گی غریبوں کی بیٹی، سامان مانگے ہیں 2-5 پیٹی، گھوڑے سے بدتر ہے ایسے جوان، ہائے مسلمان، ہائے مسلمان، ماں باپ ترسے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجہ بہو جی ہے رانی، بیٹا ہے راجہ بہو جی ہے رانی، بوڑھا اور بڑھیا پہ کچھ نہیں دھیان، ہائے مسلمان، ہائے مسلمان، ہائے مسلمان، ہائے مسلمان۔ نوجوانوں، اللہ کے لیے آج اس مجلس میں عہد کرو کہ ہم اپنے باپ ماں کا درجہ ہی وہی رکھیں گے جو اللہ نے اور رسول اللہ نے بتایا ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا کا معاملہ آیا تو یہ بوڑھا اور بوڑھی بن گئے، بچپن سے پالنے، ہماری پرورش کرنے، ہمارے نشو نما کرنے، ہمیں تعلیم و تربیت دینے، اپنے مال و دولت کو پورا ہمارے اوپر نچھاور کرنے والے باپ ماں آج بوڑھاپے میں بوڑھا اور بوڑھی کہلوائے اور سسرال والے امی جان اور ابو جان کہلائے۔ عہد کرو اللہ کے واسطے، جو نوجوان ہیں وہ عہد کریں کہ نہیں لیں گے، اور جو بوڑھے ہیں ان کے اولاد ہیں وہ بھی عہد کریں کہ ہم اپنی اولاد کی طرف سے کچھ نہیں لیں گے، اللہ کے نبی کی بات پر اعتماد اور بھروسہ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کی کمائی کر کے ہم اپنی شادی کریں گے، اللہ جس حال میں رکھے گا خوش رہیں گے انشاءاللہ۔ زور سے ہاتھ اٹھا کے عہد کریں اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، اس مجمع کو قبول فرما لے، قاری منظر صاحب کے نکاح کو قبول فرمائے۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، بے شک جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ کو اللہ نے اس کا دروازہ بنایا ہے۔ ماں کے قدم کے نیچے مانا ماں کے سر پر نہیں، ماں کے قدم کے نیچے بتایا، یعنی ماں اگر خوش رہے گی ہمارے ہم سے تو جنت کے اندر انٹری ہوگا، اور اگر باپ خوش رہے گا تو جنت کا دروازہ کھلے گا۔ ماں خوش رہے باپ ناراض رہے یقیناً دروازہ کھلے گا نہیں، ماں کے خوش رکھنے کی وجہ سے انٹری کہاں سے ہوگی؟ اسی لیے باپ اور ماں کو ہم اپنے لیے غنیمت جانیں اور ان کی قدم ان کی عظمت اور محبت کو لیے ہوئے اپنی زندگی کے تمام اعمال صالحہ کریں۔ کوئی صرف باپ ماں کی محبت میں لگا رہے، محنت کرتا رہے، اللہ کی فرمانبرداری نہ کرے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، قرآن کی تلاوت نہ کرتا رہے اور باپ نہ کرے اور باپ ماں ہی سے محبت نہ، یہ تمام فرائض کی
ادائیگی کے ساتھ، اجتناب محرمات کے ساتھ، حرام کاموں سے بچنے کے ساتھ ساتھ باپ ماں کے خدمت اور ان کے احسانات کو بجا لائے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. ان کے لیے رب کہتا ہے آخر میں، اے میرے بندو، اے نوجوانوں، اپنے باپ ماں کے لیے مجھ سے دعا کے لیے کہو، اے اللہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. مجھ سے دعا مانگو کہ اے اللہ ہمارے باپ ماں پر ایسے ہی رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا. انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ. شاعر باکمال پورے ہندوستان کے اندر اللہ نے ان کو شہرت و مقبولیت دی ہے. دارالعلوم دیوبند کی قیادت کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں حیات میں برکت دے. شابان دل خیر آبادی. اور اسی طرح مہمان خصوصی حضرت مولانا اکرم صاحب جنرل سیکرٹری جو ہے کہ جمعیت علماء جھارکھنڈ، وہ بھی تشریف فرما ہے. اور اخیر میں انشاءاللہ حضرت مولانا مفتی سید نقیب الامین برقی شیخ الحدیث جامعہ مرکز العلوم، ان کے خطاب اور دعا پر جلسے کا اختتام ہوگا. میں نوجوانوں سے، لوگوں سے جو چلت پھرت کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے اب بھی کرسی خالی پڑی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں بھی کھانا کھا رہے ہیں. ابھی کب تک کھانا کھا رہے ہوگے؟ آ جاؤ اللہ کے واسطے، اپنی روح کی غذا دینی چرچے کو، دینی مجلس کو بنا لو. اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا.